السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل شارٹس ویڈیو 1707۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ناول ہے تیرا عشق لمس، بولڈ اینڈ رومانٹک ناول، قسط نمبر 20۔ شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ ڈیفنی پلیز۔ اس کی بھاری سانسوں سمیت آواز پر ڈیفنی لب بھینچ کر ہنسی دبائی تھی، لیکن پھر بھی اس کی حرکت ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح اسے تنگ کرتی رہی اور براق نے اپنا دل تیز دھڑکتا محسوس کیا تھا۔ وہ اسی ہاتھ کو جھٹکا دے کر اسے خود پہ گرا چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری کھل چکی تھی۔ وہ اس کے ہنسی سے سرخ چہرے کو گور کر دیکھ رہا تھا۔ چھوڑے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ وہ کسمسا کر اس سے دور ہونے لگی، لیکن اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اس طرح تنگ کرنے سے بھی تو لیٹ ہو رہی تھی، لیکن میں بتا رہا ہوں، میں تمہیں ابھی خود میں کچا ڈیل لوں گا اگر پھر ایسا کیا۔ وہ خمار زدہ نگاہوں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا بھاری آواز میں بول رہا تھا، پھر تمہاری ہاسپٹل سے آج کی چھٹی پکی۔ دل ہتھیلی پہ بناتی اور تیز دھڑکن میرے دل سٹارٹ کر دیتا ہے۔ وہ اسے اپنی مشکل بتا رہا تھا۔ یہی تو محبت ہے۔ اس کے بال اس کے گرد پھیل گئے تھے۔ وہ اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اٹھیں، تیار ہو جائیں اور چھوڑیں، مجھے بھی جانے دیں۔ وہ اسے پیچھے ہٹا رہی تھی۔ لیکن ایک مارننگ کس تو دے دو۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ڈیفنی کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اسے جھٹکا دیتی فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی سے اٹھ جائیں اور ناشتہ کر کے آ جائیں۔ وہ آواز لگاتی خود باہر چلی گئی۔ ایک تو اس کے شرمانے کی وجہ سے میرا رومانس نامکمل رہ جاتا۔ وہ انگڑائی لیتا اٹھ بیٹھا۔ اشرف کے ساتھ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، دن بعد دن نکھرتی جا رہی ہو؟ عائشہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ لب دبائے ہنسنے لگی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ اسے تجسس میں ڈال گئی۔ کل تو بڑا رو رہی تھی، آج بڑی خوش، ماجرا کیا ہے؟ بائی دا وے، کل ڈاکٹر براق نے تمہیں روم میں ہی بلا لیا تھا، بتانا ذرا کیا کہا؟ وہ اس کے پاس ٹکتے ہوئے تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ کہا تو بہت کچھ ڈاکٹر براق نے، لیکن مس ڈیفنی بتانا نہیں چاہیں گی۔ اچانک مسٹر علی کی آواز پر وہ سر اٹھا کر سیدھی ہوئی، اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ عائشہ نے ناسمجھی سے مسٹر علی کو دیکھا تھا۔ خیر جانے دو، تم نہیں سمجھو گی ان کی باتیں اور سرد لہجہ۔ ڈیفنی کے ذرا پلے نہیں پڑا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ مس ڈیفنی، ہاسپٹل کے 3rd فلور پہ جو فائل سیٹ کی تھی آپ نے، کیا آپ وہ مجھے لا دیں گی؟ میں نے ریکارڈ ریڈ کرنا ہے۔ اس کی بات پر ڈیفنی جو مریضوں کے روم میں چیک اپ کے لیے جانے لگی تھی، مجبوراً سر اس بات میں ہلا گئی۔ جلدی سے لفٹ میں انٹر ہوتے وہ اوپر چلی گئی۔ اف، یہ سارا کمرہ پچھلے کچھ مہینوں سے پڑا تھا۔ یہاں پر مریضوں کے اور باقی ڈیفنی نے جو ریکارڈ تیار کیے تھے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں کی جگہ وغیرہ کی ڈیٹیل اور عمارت تیار کرتے وقت پیسوں کی ڈیٹیل اسی روم میں پڑی ہوئی تھی۔ باقی آلہ و سرجری اور آلات بھی اسی جگہ تھے۔ وہ وہاں کھڑی فائل ڈھونڈ رہی تھی، تبھی اسے اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے مڑ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ مسٹر علی آپ؟ وہ انہیں یہاں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ لیکن انہوں نے دروازہ بند کیوں کیا؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ مسٹر علی عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آنے لگے۔ ڈیفنی کو اس 3rd فلور کے بند روم کی حقیقت کا اب علم ہوا تھا۔ وہ عجیب جنون لیے مسکراتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ خوفزدہ سی پیچھے ہٹتی گئی۔ اس نئے ڈاکٹر کے ساتھ تو کافی فری ہو گئی ہو تم۔ مجھ سے گریس کیوں برت رہی تھی؟ مانا کہ وہ بہت ہینڈسم ہے، لیکن مجھ میں بھی کوئی کمی نہیں۔ وہ خباثت سے مسکراتا ہوا اس کا کانپتا ہاتھ پکڑ گیا۔ ڈیفنی گھبرا کر اس سے ہاتھ چھڑانے لگی۔ اسے اب اس کی نیت کا علم ہوا تھا۔ اس کے سامنے تو بڑا نیک ہی بنتا رہا، اب اس کا اصلی روپ انتہائی گھٹیا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ کانپتی آواز میں خود کو چھڑانے لگی، لیکن علی نے مزید اسے خود کے قریب کھینچ لیا۔ اس کا سیٹ ہوا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا۔ ڈیفنی زرد چہرہ لیے رونے لگی، ساتھ اس کی مزاحمت جاری تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اس کا دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ کشادہ ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا، دل عجیب طرح سے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ ہاسپٹل کی عمارت کے سامنے رکتے ہی اس نے جلدی سے اپنا ڈور کھولا اور بھاگ کر اندر داخل ہوا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے آہ بھرے ہوئے اس حسین شہزادے کو دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر ڈیفنی کے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ ڈیفنی کہاں ہے؟ وہ جلدی سے اس کا روم خالی دیکھ کر عائشہ کی طرف بڑھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ کیوں اتنا پینک ہو رہا تھا، مگر کچھ تو گڑبڑ تھی۔
اسے کسی کا خیال نہیں تھا۔ عائشہ نے اس دراز قد والے برطانوی شخص کو بار بار لمب بھیجتے ہوئے پایا۔ مسٹر علی نے کہا تھا شاید 3rd فلور پر گئی ہیں، وہاں پہ دراصل کوئی فائلز لینی تھی اس نے۔ اسے بس مسٹر علی ہی سنائی دیا تھا۔ وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بھاگا۔ عائشہ نے حیرت سے اس کو یوں گھبرائے ہوئے انداز میں بھاگتے دیکھا تھا۔ علی کی حقیقت اسے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، وہ شخص منافق تھا۔ یہاں پاکستان میں پہلی بیوی کو طلاق دینے کے بعد اب دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ خبر اسے اشرف نے نکال کر دی تھی۔ ویسے بھی اسے ڈیفنی کے پیچھے بھاگتا ہوا دیکھتا وہ برا محسوس کرتا تھا۔ اسے لفٹ کا فاصلہ صدیوں برابر لگا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ لفٹ اوپن ہوتے ہی وہ بھاگ کر 3rd فلور تک آیا تھا، اور پھر اس نے روم کے بند دروازے اور گھٹی گھٹی سسکیوں پہ وہ تیز دھڑکتے دل اور تیش میں آتا دروازہ بجانے لگا۔ دروازہ نہ کھلتا دیکھ کر وہ اسے مکے اور کونیاں مارنے لگا۔ لگاتار گھونسوں سے لاک ٹوٹ گیا اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کو لال کر گیا۔ غضب سے بھرپور آنکھیں لیے وہ شعلہ بنا اندر گھسا تھا۔ اس کی نیلی رگیں کن پٹی سے ابھر رہی تھی۔ وہ چیخنے لگی، مگر اس کو خود پہ حاوی ہونے سے نہ بچا سکی۔ اس سے تو بڑی چمٹ رہی تھی، اب بتاؤ نا، میرے قریب آنے پہ کیوں ناٹک کر رہی ہو؟ اس کا سرخ چہرہ اور روتے ہوئے خود کو چھڑانا علی کو مزید غصہ دلا گیا تھا۔ وہ مر جائے گی، خود کو ختم کر دے گی اگر اس شخص کے علاوہ کسی اور وجود نے اسے چھوا، وہ سوچ بیٹھی تھی۔ وہ آ جائیں، کاش وہ آ جائیں۔ اس کی بیوی مصیبت میں ہے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی اور مزاحمت کر رہی تھی۔ علی نے اس کی قمیض کو کندھے سے پھاڑ دیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ خاموش ہو جاؤ، اب تمہاری آواز نہ نکلے۔ وہ کمینگی لیے اسے گھورتا مار رہا تھا۔ اسے زمین پہ دھکا دیتا وہ اس پہ جھکا۔ اس سے پہلے وہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتا، روم کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ڈیفنی نے بہتی آنکھوں سے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ زمین پہ گری اس کو خود پہ جھکا دیکھ رہی تھی۔ علی کی رنگت پل بھر میں بدلی تھی، اور پھر دڑ کی آواز کے ساتھ روم کا دروازہ ٹوٹ گیا اور سامنے وہ آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس پہ جھپٹ کر اسے دور کر گیا اور تابڑ توڑ مکے مارنے لگا۔ اس کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پہ آنکھ اٹھانے کی، کمینے! وہ زوردار تھپڑ گھونسے اسے مار رہا تھا۔ علی خود کو بچانے کے لیے مزید پیچھے ہٹ رہا تھا، لیکن وہ اس وحشی انسان سے خود کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ علی بیوی لفظ پہ ہی شوق میں چلا گیا تھا۔ ڈیفنی کانپتی ٹانگوں سے اس کی جنونیت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے قتل کر دے گا۔ جس طرح جنونی انداز میں وہ اس کا منہ توڑ رہا تھا، ڈیفنی کو اس سے خوف آیا تھا۔ اس کی گردن کی رگیں بھی تنی ہوئی تھی اور پھر پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ علی کے بالوں کو پکڑتے ہوئے وہ اسے زمین پر پٹک رہا تھا۔ ڈیفنی اڑے ہوئے حواسوں کے ساتھ ابھی تک رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ تم نے اسے چھوا کیسے، بے غیرت انسان؟ علی کے منہ سے خون کا فوارہ نکل آیا اور اس کا چہرہ خون سے بھر گیا۔ ڈیفنی چیختے ہوئے اسے روکنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں تو بس وہی منظر تھا جب وہ اس کی بیوی پہ جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کو مار دینا چاہتا تھا۔ ڈیفنی حواسوں میں آتے جلدی سے سائڈ پہ پڑا علی کا فون اٹھا گئی اور پھر عائشہ کو کال ملاتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ علی بے سدھ پڑا ہوا تھا، اس کے جسم میں حرکت رک چکی تھی۔ ڈیفنی چیخنے کے ساتھ پیچھے ہٹی تھی۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھا یا نہیں۔ ڈیفنی! اسے وہیں چھوڑے وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ براق وہ خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے شعلے اگل رہی ہوں۔ ماتھا سلوٹ زدہ دیکھو، میرے قریب آؤ، مجھ سے ڈرو نہیں۔ وہ اس کے قریب آنے لگا، لیکن ڈیفنی کو اس کا وہ انداز نہیں بھول رہا تھا اور بالکل وحشیوں کی طرح اسے مار رہا تھا، اسی طرح جس طرح اس نے اشرف سے خود کو مارنے کا کہا تھا۔ تب بھی وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا اور غصے میں ہر چیز کو برباد کر رہا تھا۔ اب تو ڈیفنی نے اپنے سامنے اس کے پوزیسو نیچر دیکھ لی تھی اور وہ خود اسے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ براق نے تعصب سے اس کے پھٹے ہوئے کندھے کو دیکھا تھا اور اس کے گلابی گال پہ انگلیوں کے نشان۔ وہ جلدی سے اس کو پکڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کچھ کیا تو نہیں تمہارے ساتھ؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کو چھوتے اس کے بازو، چہرے، ہاتھوں کو چھو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں براق، ڈیفنی جلدی سے بولی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنانے لگا۔
اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹتا اور زمین پہ گرا دوپٹہ اس کے گرد پھیلایا۔ تبھی عائشہ اسٹاف سمیت پہنچ گئی۔ جلدی سے علی کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا، جبکہ سب ناسمجھی سے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ براق اس کے گرد مضبوطی سے بازو باندھے کھڑا تھا۔ سبھی معاملے کو سمجھ رہے تھے۔ وہ گراؤنڈ فلور پہ آ چکے تھے، لیکن ڈاکٹر براق ایک لمحے بھی اس کے قریب سے نہیں ہٹے تھے۔ عائشہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی اور ڈیفنی کانپتی نظریں جھکا رہی تھی۔ براق کی سخت گرفت اس کے گرد مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ میرا دل کر رہا اسے ایمرجنسی سے نکال کر قتل کر دوں۔ ابھی تک وہ زندہ ہے۔ وہ اس کے گرد بازو رکھے خود سے بول رہا تھا۔ ڈیفنی شاک میں اس کے لبوں کی جنبش سن رہی تھی۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے اسے چھوا، اسے مارا، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا، وہ خود سے بول رہا تھا۔ ڈیفنی جلدی سے بغیر عائشہ کی موجودگی کو محسوس کیے بغیر حرکت کرتے اسٹاف کو بھاگتے دوڑتے دیکھے اور کاؤنٹر پہ موجود نرسز کو خود کو گھورتا پائے۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کر گئی تھی۔ براق، میں ٹھیک ہوں، پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ وہ اس کے گلابی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حوصلہ دینے والے انداز میں زبردستی مسکرا رہی تھی، اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نرم انگلیاں براق کی ابھرتی رگوں کو اپنا لمس بخشنے لگی تھیں۔ وہ آہستہ سے حرکت کر رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لینے لگا اور پھر کھینچ کر اس کے اوپر جھک گیا۔ ڈیفنی حیرت زدہ سی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو خود کے لبوں پہ جھکے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ وہ جیسے اپنے اندر جمع ہوا غصہ نکال رہا تھا۔ وہ سختی سے اسے خود میں انڈیل رہا تھا۔ ڈیفنی کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسٹاف منہ میں انگلیاں دیے اپنے بے شرم ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا اور عائشہ ڈیفنی کے سرپرائز کو سوچ رہی تھی۔ شاید وہ یہی بتانا چاہتی تھی، وہ اس پہ حق رکھتا تھا، تبھی تو اس سب کے سامنے یہ انتہائی قدم اٹھا رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد وہ دور ہوا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان دونوں کے۔ یقیناً سب انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ گہرا سانس لے رہا تھا اور خود پہ ضبط کر رہا تھا۔ ڈیفنی نے کراہتے ہوئے اپنے لبوں کو چھوا۔ خون کی ننھی سی نمی اس کے ہاتھوں پہ چھپی تھی۔ وہ تعصب سے اس کے غصے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس میں مشرقی مردوں جیسا غصہ اور لاوے برید جذبات بھی آ گئے تھے۔ اب بیٹھ میرے سامنے، تجھ پر آیت پڑھ کر دم کروں کہ تو میرے سوا کسی اور کا طلبگار نہ رہے۔ آج کی قصہ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت مزے کی ہوگی۔ مزید ایسے ناولز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ لازمی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے اور مزید ناول چاہیے۔ بولڈ اور رومانٹک ناول پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تھینکس فار واچنگ شارٹس ویڈیو 1707۔